بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فیل کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے جس کے 5 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے علم ترى سے۔ علم ترى یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہمیشہ صورتوں کے اندر اول مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے باقی تمام لوگوں کو بھی آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے، ان سے بھی خطاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور خاص کر جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر خطاب ہڈن ورڈز میں قریش کے ساتھ بھی ہے، جو اہل مکہ ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے، جو ان کی مخالفت کرتے تھے، تو ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ ترا جو ہے وہ سنگولر ہے، یعنی کہ تم، علم ترا تم، کیا تم نہیں دیکھتے؟ لیکن جو ترا کا تا ہے جو سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ عربی زبان میں اگر ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں، جیسے ہم انگلش میں یو کہتے ہیں، تو یو سے مراد ایک شخص بھی ہوتا ہے اور تمام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اردو کے اندر بھی جب ہم کہتے ہیں تم، تو تم سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں تم لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی سنگولر ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن مخاطب اللہ تعالیٰ سب سے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ علم ترا جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورہ یا قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کی طرح ہمیشہ آنے والی تمام جنریشنز کے لیے ویلڈ ہے، یعنی کہ ہر پڑھنے والا شخص جب کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو اس طرف دھیان دلایا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو مخاطب اللہ تعالیٰ سب سے ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کے نازل ہونے کے وقت قریش کے ایسے لوگ زندہ تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے 40 سال بعد، اپنی پیدائش کے 40 سال بعد، اور واقعہ فیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے 50 دن پہلے کا ہے۔ تو اگر اس وقت بھی کوئی شخص زندہ تھا تو وہ اس بات کا آئی وٹنس تھا کہ یہ واقعہ کیسے اصحاب فیل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ ان لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ تم لوگ بھول گئے ہو، جیسے ہم لوگوں کو کوئی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہو، یا اگر 2 دہائیاں پہلے یا 3 دہائیاں پہلے بھی ہو، جیسے پارٹیشن کے ہمارے بزرگ تھے تو ان کو کافی باتیں یاد تھیں۔ اسی طرح جو عام الفیل میں جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ اس واقعے کو بھول گئے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو خطاب جو ہے وہ عمومی ہے، اور کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو میسج ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تیرے رب کا حکم ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، یعنی کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین حیات نہیں تھے،
ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا اور والدہ کا جب وہ 6 سال کی عمر میں تھے، تو عمومی خطاب ہے، یعنی کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، لیکن میسج تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے کہ انداز بیان اس میں ایسے ہے کہ یہ جو واقعہ ہے سورہ فیل کا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے پہلے ہوا۔ اس وقت وہ وہاں پہ لٹرلی فزیکلی پریزنٹ نہیں تھے، لیکن یہ اصطلاحی یا مجازی یا فگریٹیولی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، فگریٹیولی ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ایک واقعہ ہوا۔ تو کیا تم لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہو؟ کیا اپنے ذہن میں نہیں سوچتے ہو کہ عام الفیل کے اندر یہ اتنا عظیم واقعہ ہوا؟ تو ہم لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں لفظوں کی معنی کی طرف، ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا ہم انالیسس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی طرح کے، پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اسی طرح کے پیٹرن پہ اور بھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، یعنی کہ سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ یہ کس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو باقی سب لوگوں کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، ان کے تھاٹ پروسیس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پرانی قومیں جو تھیں، عاد اور سمود کی قوم، جب ان کے اوپر عذاب آیا یا جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح یاد دہانی کرواتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک ٹرانزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، التفات، اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے یا بنی اسرائیل یا ایہا المسلمین یا اہل الکتاب کل یا ایہا الکافرون، یہ والا پیٹرن یوز کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ان سے بات کر رہے ہیں تاکہ جو بندہ ایبسنٹ ہے اس کے بارے میں بات کر کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ تو بات خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جب یہ تلاوت ہو رہی ہے، جب وحی آ رہی ہے، تو اس کو سننے والے بھی قریش مکہ ہیں، لیکن ان کو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی جا رہی ہے تو ان کو بھی یہ بات شوق کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے تھرو بتائی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی خاصیت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف۔ علم کا آ کا معنی ہے ڈیڈ، یعنی کہ کیا، جیسے ہم کسی کو جب سوال کرتے ہیں تو کیا یا وٹ کہتے ہیں۔ علم، لم یعنی کہ نیگیٹو کویسچن ہو جاتا ہے، جب آ کے ساتھ لم لگ جاتا ہے تو ڈیڈنٹ یو سی، یا کیا تم نے نہیں دیکھا، نیگیٹو کویسچن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اگر کسی کو کہیں اچھے الفاظ میں، اگر کسی کو کہیں کہ یاد ہے میں نے تمہاری مدد کی تھی، لیکن اگر ہم نے کسی کو اپنا کوئی احسان یاد دلوانا ہو، کوئی ان کی میموری کو جگانا ہو، تو ہم یہ کہنے کی بجائے کہ کیا میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمہیں یاد ہے میں نے تمہاری مدد کی تھی، اس کی بجائے اگر ہم کہیں کیا تمہیں یاد نہیں ہے میں نے تمہاری مدد کیسے کی تھی، تو اس کے اندر ایمفسس بھی ہے، زور بھی ہے، اور ایک احسان کا ایک وہ بھی ہے، عنصر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم کے تھرو، ایک نیگیٹو کویسچن کے تھرو سٹارٹ میں یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ کیفہ عربی میں ہاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہاؤ، کیسے میں نے کیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہر صورت ہے وہ منفرد ہے۔ ہم لوگ جب کسی بات کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس طرح کیا۔
تو ہم لوگ جب کسی بات کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو امپورٹنس دے رہے ہیں. مثلاً جیسے سورۃ القدر میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ سورۃ القدر کب ہے، وین از سورۃ القدر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ القدر نازل کی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وٹ از لیلۃ القدر، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ یہ جاننا کہ وہ کب ہے، وین از لیلۃ القدر. اسی طرح اس سورہ کے اندر ہم لوگ جب تفسیر کی بحث میں جاتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ابابیل پرندے تھے یا وہ کیا تھیں، وہ اسپیشیز کون سی تھیں، کیا معاملہ ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ہماری توجہ کیفہ کی طرف لاتے ہیں. کیفہ کا مطلب ہے کیسے، کہ میں نے کیسے کیا، خود اکیلی ذات نے، اللہ نے یہ سب کچھ کیسے پاسبل کیا، اس کی طرف دیکھو. تو ایک بہت اسٹرانگ امیجینیشن کی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی امیجینیشن کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے ماضا استعمال نہیں کیا، ماضا یعنی کیسے، وٹ، کس طرح ہوا. اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیا، تاکہ ہماری امیزمنٹ جو ہے وہ ہم امیز ہوں، ہم لوگ حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی پاور کو دیکھ کے. اور علم ترا کے اندر ایک ڈگری ہے سرٹینٹی کی بھی، ایک شیورٹی کی، علم الیقین، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس صورت کے تھرو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیسے کیا ہوگا. اور ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے بہت سارے معجزات کیے، لیکن جو کہ ان کی زندگی میں تھے، جیسے کہ جب وہ چلتے تھے تو بادل ان کا سایہ کبھی کرتے تھے. لیکن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ولادت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت الحرام کو بھی تمام لوگوں کے لیے بچانا تھا، اس کی حرمت کا پاس رکھنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص اہتمام کیا، جو کہ کسی بھی نبی کی برتھ سے پہلے کسی بھی میریکل کا ہونا، ایک معجزے کے ہونا، یہ کنفرم بات ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ کسی نبی کی ولادت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے پہلے جو واقعہ ہوا، جو ایک میریکل ہوا، وہ اصحاب الفیل کا واقعہ تھا. اب علم تارا کا معنی ہمیں پتہ چل گیا کہ علم کیا نہیں، تارا کیفہ تم نے دیکھا. اب جو رعا ہے، رعا کا معنی ہے، دو معنی ہے، ایک تو آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا معنی ہے اپنے دل سے سوچنا، سمجھنا، کسی چیز کو مینٹلی ویژولائز کرنا اور اپنے علم اور ایکسپیرینس سے اس کو سمجھنا. تو علم تارا کیفہ یعنی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کا مطلب ہے کیا تم نے نہیں سوچا، کیا تم نہیں سنتے سمجھتے کہ یہ کیسے ہوا. یعنی کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے، جب ہم اس صورت کو پڑھیں تو ہم انڈرسٹینڈ کریں، ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ کیسے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ایک تھاٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے اندر ایمفسس دیا ہے. اگلا لفظ ہے فعالہ. فعالہ عربی میں اس کے 3 معنی ہیں، عمل، حرکت اور واقعہ. اور یہاں پہ اس صورت میں فعالہ کے اندر یہ تینوں معنی پورے اترتے ہیں. یعنی کہ در حقیقت یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی مفروضی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ورڈ جعل یا خلق نہیں استعمال کیا، کیونکہ جو لفظ ہے فعلہ کے اندر خلق اور جعل دونوں کے معنی ہیں. جعل کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک ٹرانسفارمیشن کرنا. ایک چیز تھی، اس کی آپ نے فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کو چینج کر کے اس کو ایک نئی شکل اور اس کی ایک نئی کیمسٹری بن گئی. جبکہ جو خلق ہے اس کا مطلب ہے بالکل کسی چیز کو ایک کریٹیو نیو، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ابتدا سے بنانا. جب آپ کے پاس کوئی انگریڈینٹس یا مٹیریل نہیں ہوتے، اس کو جب بناتے ہیں تو اسی لیے اللہ کو خالق کہتے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو خلق فرام نتھنگ، کسی بھی جو چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس سے بنایا. تو فعلہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو واقعے کو سر انجام دیا، کس طرح یہ واقعہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فعلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، عملہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ایکشنز کے لیے فعلہ اور عملہ 2 لفظ ہیں. عربی میں فعلہ کے معنی ہے کسی کام کو انٹینشن یعنی کہ نیت کے ساتھ کرنا اور ایفرٹ کے ساتھ کرنا، دونوں چیزیں شامل ہیں، ایفرٹ اور انٹینشن، نیت اور محنت. لیکن فعلہ کے اندر نہ تو کوئی ایفرٹ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی انٹینشن ہوتی ہے.
تو قرآن پاک میں جب بھی انسانوں کے لیے یا نبیوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جو ورڈ آئے گا ایکشنز کے لیے، کوئی کام کے کرنے کے لیے، تو وہ عملہ آئے گا، کیونکہ عملہ کے اندر انٹینشن بھی ہے اور ایفرٹ بھی ہے، جو کہ ہم انسان کسی کام کی انٹینشن کرے نہ کرے لیکن ہم اس میں اپنی ایفرٹ ڈالتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی لفظ آئے گا کسی کام کے کرنے کا، تو وہ ہوگا فعلا، کہ اللہ نے وہ کام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف کن کہنے کی دیر ہے، اللہ کو کسی ایفرٹ کی یا کسی انٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تم دیکھتے نہیں ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا. وہ بھی اسی پیٹرن پہ آیت آئی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ فعال کرنے والے ہیں، کام کو کرنے والے ہیں، ان کو کسی ایفرٹ یا انٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. فعلا کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ربکا. الم تر کیف فعل ربکا. ربکا کا روٹ ورڈ ہے رب، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ الہ کا یا اللہ نہیں استعمال کیا، رب کیوں کیا؟ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ ان کا ذاتی صفاتی نام ہے، اس میں علم جس کو ہم کہتے ہیں ایک پراپر ناؤن ہے، اور اس میں اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس شامل ہیں، جس میں رحمان، رحیم اور تمام اللہ تعالیٰ کے خصوصی نام شامل ہیں. اللہ نے رب کا لفظ جو استعمال کیا، اس کے پیچھے یہ ریزن تھا کہ رب کہتے ہیں کسی بھی ماسٹر کو جس کے سلیبز ہوتے ہیں، ایک مالک جس کے غلام ہوتے ہیں. تو جو ایک لارڈشپ ہے، جو ایک ملکیت ہوتی ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی کریشن کا، اپنی تخلیق کے اوپر اس کے احسانات ہیں. تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں بھی اور اس صورت میں بھی جو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو رب وہاں بھی استعمال ہوا اور ربو کا یہاں بھی استعمال ہوا. اس میں قریش کے لیے ہڈن میسیج یہ کہ جو رب ہے، تم لوگوں کا اصلی ماسٹر ہے نا، وہ میں ہوں، اللہ کی ذات ہے. تو جب بھی رب کا لفظ استعمال آئے گا تو اس میں یہی معنی ہوگا کہ وہ جو خالق ہے، جو مالک ہے اور جو ان سب کاموں کو کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو رب کے اندر زیادہ ایمفسس ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ رب جو کہ تمام امور پہ حاوی ہے، اور وہی القہار ہے جو تمام کاموں کو اکیلا سر انجام دینے والا ہے. سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈن الفاظ میں کہا کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، لیکن سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اوپنلی کہا اس بات کا کہ میں وہ ہوں جس نے تم لوگوں کو کھانا دیا اور خوف میں سے امن عطا فرمایا. لیکن یہاں سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ ہڈن الفاظ میں ربو کا کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں، اس میں ان کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا جائے. اب ربو کا میں جو رب کے علاوہ جو کاف ہے، کاف کا اشارہ جو ہے وہ کا یعنی تم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیں کہ یہ لوگ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. قریش کیونکہ یہ واقعہ تو ہو چکا ہے، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ربو کا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی سائیڈ بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری سائیڈ پہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر میں نے ابرہہ کے لشکر کو شکست دلوا دی تو میرے لیے یہ قریش مکہ کچھ نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے بتایا کہ اگر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، تو تمہارے بعد میں تمہاری برتھ ہونے کے بعد تو میں کیسے ان لوگوں کے پاس اکیلا چھوڑ دوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کاف کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ کہ یہ لوگ اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کرتے رہیں، رب تو میں تمہارا ہوں، یا تمہارے ساتھ جو باقی لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کا ہوں. یہ کاف کی ڈیفینیشن تھی. اب آ جاتے ہیں بی اصحاب الفیل. الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل. با کا مطلب ہے کے ساتھ، اصحاب الفیل، اصحاب یعنی کہ کمپینینز، اور فیل ایلیفنٹ کو کہتے ہیں، ہاتھی کو کہتے ہیں. تو اصحاب کا روٹ ورڈ ہے صحابہ.
صحابہ یعنی کمپینین جو کہ کسی کا ساتھ دے، یا جو ایک دوسرے کی طرح جب کوئی چیز مشابہ ہوتی ہے تو ان کو بھی ہم صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک چیز ایک دوسرے کی صاحب ہے، کمپینین ہے، ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل ان کو کہا، مالک الفیل نہیں کہا، ارباب الفیل نہیں کہا۔ تو اصحاب کا لفظ جو ہے وہ بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب عربی زبان میں جب کمپینین شپ کسی دو پارٹیز یا دو لوگوں کے درمیان ہو تو جو ان میں جو لوور سائڈ کا کمزور جو پارٹی ہوتی ہے اس کو ہم اصحاب یا صاحب کہتے ہیں، ہائر پارٹی، کہ یہ ہائر پارٹی کا صاحب یا اصحاب ہے۔ جیسے فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور ان کی دوسری پارٹی ہے وہ ان کے کمپینینز ہیں، ان کے صحابہ ہیں، تو اس ریلیشن شپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائر رینک پہ ہیں اور صحابہ اکرام ایز کمپیئر ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوور رینک پہ ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں اصحاب۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کی جو سیم تھنگز ہوتی ہیں ان کو ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں تو ان کو ہم اصحاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اصحاب الفیل ہیں یہ ایلیفنٹس اور یہ ہیومن بینگز یہ ایک ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح ایلیفنٹس کے اندر بھی ان کا بیہیویئر اور لیک آف وزڈم، ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی، تو جو ان کے ساتھ چلنے والے لشکر والے بھی تھے وہ بھی انہی کی کیٹیگری میں تھے، جتنی ایلیفنٹس کی عقل تھی اتنی ہی ان لوگوں کی عقل تھی کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس سے مخالفت کرنے جا رہے ہیں، وہ کس رب کے خلاف جا کے اس کا گھر ڈھانے کی نیت کر کے نکل پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو کیفا لفظ ہے نا، کیفا، کہ کیسے میں نے ان لوگوں کو، ہاؤ میں نے کس طرح ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کا حال کیا، فعلا کیا، یعنی کہ ان کا حال کیا، تاکہ یہ لوگ اتنے عقل میں کم تھے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کس کے ساتھ جو ہیں خرابی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کے واقعات سے کہ جب ان کے لشکر والے ایلیفنٹس کو حکم دے رہے تھے کہ مکے کی طرف چلو تو یہ لوگ نہیں جا رہے تھے، یہ منی کے مقام پہ جا کے یہ ایلیفنٹس جو تھے وہ مطلب کھڑے ہو گئے، وہ اسٹیشنری ہو گئے، وہ آگے نہیں جا رہے تھے۔ اگر ان کو یمن کی طرف واپس موڑتے تھے یا کسی اور ڈائریکشن میں تو یہ واپس چلنا شروع کر دیتے تھے، لیکن مکہ کی طرف نہیں پاؤں بڑھا رہے تھے۔ تو اتنی عقل ان ہاتھیوں کو بھی تھی اور وہ سینس بھی کر رہے تھے کہ کوئی عذاب آ رہا ہے، کوئی چیز ان کی طرف آ رہی ہے جو ان کو روک رہی ہے، تو اسی لیے ان کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ اب سوال یہ سوچنے کے لیے بندہ آتا ہے ذہن میں کہ شرک تو اللہ تعالیٰ کا ایک انفارگیویبل سن ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو قریش تو بہت بڑا شرک کر رہے تھے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں اور وہ شرک کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کا فیصلہ کیا تھا، تو مطلب اس میں بت تھے تو بت ٹوٹ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو کیوں ڈسٹروائے کیا اور قریش کو کیوں نہیں کیا؟ تو وہ اس طرح کی جو شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حقوق اللہ کی ہم جب خدا نخواستہ جب ہم بے حرمتی کرتے ہیں تو شرک میں آتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہیومینٹی پہ، جو ہمیں خانہ کعبہ ایک ڈائریکشن، ایک جو ہمیں رستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ ہم اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے خانہ کعبہ، اس کی اٹیچمنٹ، اس کی ہماری جو ایموشنل ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے۔ تو قریش چونکہ متولی تھے اور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کا گھر کا کر کے، تو اس لیے بے شک وہ شرک پہ مبنی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدلے کو تو پرولونگ کر دیا کہ اپنا حقوق اللہ کا جو بدلہ تھا ابرہہ سے وہ بعد میں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ کسی قریشی کی، کسی مکہ کے کافر کی ایموشنل ڈیویلویشن نہ ہو، وہ ڈپریس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف سے خود بدلہ لیا اور کعبے کی تعظیم کا پاس رکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی بچایا تو وہ اپنے لوگوں کی محبت کے لیے بچایا، لوگوں کی تعظیم کا پاس رکھنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ آیت نمبر 2، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے کس طرح ان کی تدبیر کو ضائع کر دیا؟ یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ علم دوبارہ استعمال ہوا،
اٹینشن گریب کرنے کے لیے، اور یہ بھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اسکیمنگ کو، ان کی نیگیٹو اسکیمنگ کو، جو کہ ایول اسکیمنگ تھی خانہ کعبہ کے اگینسٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے نلیفائی کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رانگ پروو کیا۔ اور یہ بات صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، آج کے زمانے سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ، کہ اب بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی طرف اس انٹینشن سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ناکام کریں گے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب ہم ورڈز کے انالیسس کو دیکھتے ہیں۔ یجعل جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جعلہ، جعلہ یعنی کہ کسی چیز کو لے کر اس کو ٹرانسفارم کر دینا، اپنی پہلی فارم سے کمپلیٹلی چینج کر دینا، اس کی پراپرٹیز جو ہیں، یعنی کہ وہ کس طرح کا دیکھنے میں لگ رہا تھا، کوئی کیا اس کے اندر کی کیمیکل پراپرٹیز تھی، ان کو کمپلیٹلی چینج کر دیا۔ یعنی جیسے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو ہاتھی تھے وہ پہلے کیا تھے، بہت بڑی جسامت والے، یعنی کہ بہت مائٹی اینیملز تھے، لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، جیسے سورت کے آخر میں بتاتے ہیں، جیسے ان کو کھایا ہوا بھوسا جو ہوتا ہے بالکل، یعنی کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ جعلہ کے اندر اس کا مطلب نکلتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو جعلہ ہے اس کا معنی ہے کہ جعلہ قیدہم، یعنی کہ قید کہتے ہیں پلان کو، یعنی کہ وہ پلان جو مخفی ہو، جو چھپا ہوا ہو، ہڈن ہو اور ایول بھی ہو، یعنی کہ ایک خطرناک مکر۔ قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں پلاننگ کے لیے، ایک قید اور ایک مکر۔ مکر پلاٹنگ یا پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایول انٹینشنز نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو قید ہے اس میں ایول انٹینشنز ہوتے ہیں، جو خفیہ مکر ہوتا ہے، جو کہ ایک جس میں کننگنیس ہوتی ہے کسی کو ہارم کرنے کے لیے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا قید، یعنی کہ ان کا ایک مکر تھا، ایک بہت گھٹیا اور خفیہ چال تھی جو ان کے دلوں میں تھی، جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تو جو سورہ یوسف میں قید یوز ہوا ہے، یہ شیطان کے لیے لفظ قید آتا ہے، کیونکہ شیطان کی بھی جو چالیں ہیں وہ ہڈن اور خفیہ ہوتی ہیں، کہ یعنی کہ اگر ان کا پلان اے فیل ہو جاتا ہے تو وہ پلان بی کو استعمال کریں گے۔ تو وہ جو پلاننگ ہے نا قید والی، وہ شیطان کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایول پلانرز کے لیے ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بات آئے تو واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین پلاٹنگ کرنے والوں میں ہے۔ تو مکر کا لفظ ہمارے اردو میں مکر آتا ہے، مکر و فریب، وہ دھوکے کی سینس میں آتا ہے، نیگیٹو سینس میں آتا ہے، لیکن عربی میں مکر پلاننگ یا پلاٹنگ کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم جعلہ کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح ان لوگوں کو پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پلان کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابرہہ نے جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہ ہی جو ہے سزا دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پلان کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حبشہ والوں سے آرمیز لینے کے موقع دیا کہ جاؤ تم آرمیز بھی لے لو، ان سے ایلیفنٹس بھی اپنے پاس لے کے آ جاؤ۔ مارچ کرتے ہوئے آئے وہ مینٹل ایروگنس کے ساتھ، ان میں بہت ایروگنس تھی کہ ہم تو اب ڈھا کر ہی جائیں گے، ہم تو فتح کر کے ہی جائیں گے، اور پھر ہم واپس جا کے یمن کو ایک پاورفل جگہ بنائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل خانہ کعبہ کے قریب آ کے ان کی رسی کو کھینچا، اور ان کے جو پلان تھا، ان کا قید تھا، اس کو فلاپ کیا۔ اس کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ اگر جیسے ایک پاگل کتا ہوتا ہے اور اس کو آپ ایک رسی کے ساتھ باندھ دیں، اور وہ رسی 1 میٹر کی ہے، تو اگر وہ رسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرے گا 1 میٹر پہ جا کے وہ رسی اس کو کھینچے گی، چوک کرے گی، وہ واپس آ جائے گا۔ پھر اگر آپ اسی کتے کو کافی دیر تک اس طرح رکھتے ہیں، لیکن بعد میں آپ اس کو ایک بہت کھلے میدان میں لے جاتے ہیں اور اس کی رسی کو آپ طویل کر دیتے ہیں، 200 میٹر 300 میٹر کر دیتے ہیں، تو پہلے وہ 1 میٹر پہ جا کے گھبرا کے واپس آئے گا، لیکن پھر اس کے بعد وہ 10 میٹر پہ بھاگے گا۔ پھر وہ سوچے گا شاید اس کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی، رسی ہے ہی نہیں گلے میں، تو وہ بھاگے گا بھاگے گا بھاگے گا، جب وہ اپنی لمٹ پہ پہنچے گا جہاں تک وہ رسی بندھی ہوئی ہے، اس کی لینتھ ہے مثلاً 300 میٹر، وہاں پہ جا کے جو اس کو زور کا ایک وہ بھاگ رہا ہے، اندھا دھند بھاگ رہا ہے، اور اس کو جو چوکنگ افیکٹ ہوگا، جو اب اس کی گلے کے اندر وہ لگام پھنس کے اس کو چوک کرے گی، جو تکلیف اس کو پہنچے گی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، اور جب اللہ رسی ڈھیلی کر کے اس کو کھینچتا ہے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کام
ابرہہ کے ساتھ کیا، اور ابرہہ کو بھی اسی لیے زیادہ تکلیف ہوئی کیونکہ وہ بہت پلاننگ کر کے آیا تھا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَهُمْ يَعْمَهُونَ، یمدہم، ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ان کو مدت دیتے ہیں ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں، وَهُمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اس وہم و گمان میں رہتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ڈھیلی رسی کر کے اس کو بہت زور سے کھینچتے ہیں، جس سے پھر جو مخالف ہوتا ہے وہ دم توڑ دیتا ہے۔